وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم روح فدا ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں آپ روزے کی فضیلت اور اہمیت پر خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ آج روزے کے مسائل پر گفتگو ہونی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، انہیں چاہیے ان مسائل کو اپنے دوستوں میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، معذور نہیں ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھتے اور اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں تو شریعت مطہرہ ایسے آدمی کو فاسق کہتی ہے، سخت گنہگار ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو تو بعض ائمہ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور بعض ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور روزہ رکھنے کا آغاز کر دے۔ ہندوستان میں یہ سزا نہیں ہو سکتی، مگر اتنا تو ہے نوجوانوں کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی طاقت رکھنے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اسی کے ساتھ کم از کم اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سلام و کلام بند کر دو تاکہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہو۔ تو معزز سامعین، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ کن پر فرض نہیں ہے؟ چھوٹے بچے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، نابالغ ہیں، پھر بھی اگر ان کی جسمانی ساخت اتنی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں تو ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اگر ان کی عمر 10 سال ہو چکی ہے اور ان کا جسم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے تو انہیں روزہ رکھنے کی تاکید کریں، کیونکہ اب 2 ہی سال کے بعد وہ بالغ ہونے والے ہیں، کیونکہ کم سے کم بلوغ کی مدت لڑکوں کے لیے 12 سال ہے۔ تو اگر پہلے سے آپ نے ان کو عادی نہ بنایا تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ روزہ نہ رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب بھوک سے بےتاب ہو جاتے تھے تو ہم انہیں روئی کا کھلونا بنا دیتے تھے، اور وہ بچے اسی کھلونا کے لگنے میں مشغول ہو جاتے تھے، کھیل میں، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا، اور اس طرح ان کو ہم روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے۔ تو عزیزو، اخبار میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے سرپرست
چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، لیکن روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا گیا، اس میں تصویر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اخبارات میں اپنے بچوں کی تصویریں چھپواتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ایک فرض ادا کیا تو تصویر کھنچوانا بلا ضرورت شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور اس کی اشاعت اور زیادہ ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوائیں، اور افطاری کے بعد بچوں کی صحت کے لیے دعا کریں۔ یہ جو شریعت کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو دکھاوا کریں کہ اخبارات میں ان کی تصویریں چھپوائیں اور اعلان کریں۔ اور روزہ کن پر نہیں ہے؟ حاملہ عورت جو جسمانی اعتبار سے اتنی کمزور ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی جسمانی کمزوری حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور زچگی کے بعد اسے اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو شریعت مطہرہ نے ایسی حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور وہ عورت ٹھیک ہو جائے تو جو روزے حالت حمل کے چھوٹ گئے ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ اسی طرح وہ عورت جس کا بچہ بہت چھوٹا ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا دودھ سوکھ جاتا ہے، اور اس کے باپ میں اتنی استطاعت نہیں کہ باہر سے دودھ خرید کر کے وہ بچے کو پلا سکے، یا وہ بچہ باہر کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، تب ایسی صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک کہ بچہ دودھ پی رہا ہے وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ اور یا پھر پاگل و مجنون ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو ان میں نہیں آتے اور وہ روزہ نہیں رکھتے، شریعت میں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اس مقدس مہینے میں جبکہ شیاطین کو بھی ذکر دیا جاتا ہے، وہ خود شیطان بن جاتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے اور اعلانیہ کھاتے اور پیتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، اتنا بوڑھا آدمی یا اتنی بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، شریعت کے اصطلاح میں ایسے مرد اور عورت کو شیخ فانی، شیخ فانیہ کہا جاتا ہے۔ بچوں کی طرح ہوتے ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانے کے لیے چاہیے، ورنہ کمزوری بڑھ جائے گی، چل نہیں پائیں گے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو بعض فقہاء نے فرمایا 90 سال، بعض نے کہا 80 سال، مگر تاج المحققین مجدد اعظم سیدنا امام رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر 70 سال کا مرد یا عورت ہے اور وہ اتنا جسمانی اعتبار سے کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر 80 سال کا ہے مگر جسم کے اعتبار سے ہٹا کٹا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسے بھی افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیخ پانی اگر ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، تب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے روزے کا؟ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو یا تو صبح و شام پیٹ بھر ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں، 30 دن کھانا کھلا دیں، 30 روزے کا فدیہ ہو گیا، یا ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے جو تقریباً ابھی 70 روپے بنتے ہیں، جو صدقہ فطر ہے، تو وہ 70 روپے کے حساب سے جوڑ لے، اور پورے مہینے کا 2100 بنے گا۔ اب وہ چاہے مختلف غریبوں میں فدیہ کے نیت سے دے دے، چاہے کسی ایک کو دے دے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ کن لوگوں کو فدیہ دینے کا حکم ہے۔ شوگر کے مریض جن کا شوگر اتنا ہائی ہے، تو ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد دوا کھانا ہے، 400 یا اس سے اوپر ہے، 350 سے اوپر ہے۔ ایسے مریض کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، ڈاکٹر روزہ رکھنے کی اجازت دے تبھی روزہ رہے، ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا جب مجھے صحت دے دے گا تو جو میرے روزے چھوٹ رہے میں اس کی قضا کر لوں گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے روزوں کا فدیہ بھی دیتا رہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ تندرست و توانا ہو گیا تو یہ جو فدیہ دیا یہ صدقہ نافلہ میں بدل جائے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ اور اگر وہ تندرست و توانا نہ ہو سکا اور فدیہ دیتا رہا تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہی فدیہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ معزز سامعین، شریعت مطہرہ نے روزے کے تعلق سے جو احکام ہیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اب آپ کو یہ مسئلہ دماغ میں بٹھانا ہے کہ کن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ پہلے یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے بھول کر کھا لیا، روزہ یاد ہی نہیں رہا، بھول کر اگر کھاتا ہے پیتا ہے، کھا لیا پی لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بشرطے کہ یاد آنے کے بعد ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے۔ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم روزے سے ہیں، بھول گئے، پانی اٹھا کے پی لیا ایک گھونٹ، اب یاد آیا تو جیسے یاد آیا پانی اٹھا کے رکھ دیا۔ تو بھول کر کھانے پینے سے، اب بھولنے کا مفہوم یاد رکھیے، غلطی نہیں، بھول کر، غلطی الگ چیز ہے، بھولنا الگ چیز ہے۔ بھولنے میں آدمی کوئی عادی نہیں رکھتا۔ غلطی کیا ہے؟ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور آپ نے کلی کیا اور حلق میں ہاں ہاں کرنا شروع کر دیا، اب پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ غلطی ہے۔ بھولنے کا مطلب بالکل یاد ہی نہیں ہے آپ کو، کھا لیا آپ نے، اب یاد دلایا جائے کہ نہیں، اگر اس کو نہیں یاد ہے تو شریعت یہ سلسلے میں تفصیل بیان کرتی ہے کہ اگر وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے تو یاد مت دلاؤ، چپ چاپ رہو۔ ہاں، اور اگر وہ طاقتور ہے تو فوراً یاد دلا دو تاکہ اس کا روزہ نہ ٹوٹے۔ تو کھانے پینے سے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن چاہے گوشت میں لگے چاہے رگ میں لگے، انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ہاں، روزے کی حالت میں بلا ضرورت انجیکشن لگانا مکروہ ہے، جیسے روزہ رکھ کر گالی بکنا مکروہ ہے تو روزے کا کمال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو آپ سحری کے بعد انجیکشن لے لیجیے یا افطار کے بعد انجیکشن لے لیجیے، لیکن اگر دن میں بھی کوئی ضرورت پیش آئی تو انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے رگ میں لگائیں اور چاہے گوشت میں لگائیں۔ ایک آدمی کا شوگر اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ بغیر انسولین کا انجیکشن لیے ہوئے اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو وہ افطاری سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے، روزے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایک موٹی سی بات دماغ میں بٹھا لیں کہ انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ہاں مکروہ ہوتا ہے، جیسے گالی بکنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ انجیکشن چاہے طاقت کا ہو، جب بھی یہ حکم ہے، چاہے کسی بیماری کا علاج کا ہو، اس کا بھی حکم ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ گلوکوز چڑھوانا روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، گلوکوز چڑھوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ اپنے کسی عزیز کو خون دینا چاہتے ہیں، اسے خون کی ضرورت ہے، بیمار ہے، شدید بیمار ہے، بازار میں اس کے گروپ کا خون نہیں مل رہا ہے اور آپ کا گروپ خون کا اس کے خون سے ملتا جلتا ہے، تو ایک مومن کے بھائی کے جان کو بچانا فرض ہے۔ روزے کی حالت میں بھی روزے دار اتنا خون اپنے مریض کو دے سکتا ہے جسے وہ خود مشقت میں نہ پڑے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ گویا خون چڑھانا اور خون دینا دونوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ڈائلسس
جن کا خون ہمیشہ بدلتا رہتا ہے ہفتے میں، ڈائلسس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین، انجیکشن کسی طرح کا ہو، گلوکوز، جو لوگ ہارٹ کے مریض ہیں ڈاکٹر انہیں 2 طرح کی دوائیں لکھتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو زبان کے نیچے ٹیبلٹ رکھتے ہیں، ہارٹ کا عملہ ہوتا ہے تو زبان کے نیچے ایک ٹیبلٹ ہوتا ہے جسے دبا لیا جائے۔ اگر وہ ٹیبلٹ آپ نے زبان کے نیچے روزے کی حالت میں دبایا اور اس کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر تھوک میں مل کر کے اس کا کوئی جز حلق سے اتر جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ تو اس ٹیبلٹ کا حکم ہے جو ہارٹ کے مریض زبان کے نیچے دباتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ہارٹ کے مریض اس احتیاط کے ساتھ زبان کے نیچے دبائے کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے نہ اترنا پائے تو اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا۔ بعض ہاتھ کے مریضوں کو سونگھنے کی دوا دی جاتی ہے کہ جب احساس ہونے تو وہ فوراً ناک سے کھینچ لیں، چونکہ اس میں دوا شامل ہوتی ہے، اس لیے ناک کے ذریعے اگر کسی نے اس دوا کو چڑھایا اپنے دماغ پر تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آپ کو شدید نزلہ ہے، سر میں درد ہے، آپ زنڈوبیم لگانا چاہتے ہیں متھے پر، گردن پہ یا حلق پر یا ناک پر لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا، مگر وہ سونگھنے والا نہیں، کیونکہ اس میں دوا شامل ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کو آکسیجن لینے کی ضرورت ہے۔ آکسیجن ایک ہوا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آکسیجن لینے سے روزہ اسی وقت تک کہ فاسد نہیں ہوگا جب تک کہ آکسیجن میں دوا شامل نہ ہو، اور اگر آکسیجن میں دوا شامل کر دیا گیا اور پھر آپ نے لیا تو اسے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معزز سامعین، حاصل یہ ہوا کہ آکسیجن میں اگر صرف ہوا ہے، دوا شامل نہیں، تو آکسیجن لینا درست ہے، اسے روزے میں فساد نہیں ہوگا، اور اگر دوا شامل ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معزز سامعین، آپ یہ سمجھ کر سحری کر رہے تھے کہ ابھی باقی ہے ٹائم، ابھی کئی لوگوں نے فون کیا، حضرت اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہم نے سحری کیا، حالانکہ 3 منٹ زائد ہو چکے تھے، 5 منٹ زائد ہو چکے تھے۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت ہے آپ نے سحری کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سحری کے وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو وہ روزہ فاسد ہو گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ روزہ نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ بات دماغ میں بچا لیجیے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، منع نہیں۔ ایک صحابی رسول نوجوان تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ کہ ہم روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ایک بوڑھے صحابی آئے، انہوں نے کیا رسول اللہ کہ ہم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں لے سکتے ہو۔ صحابی وہی موجود تھے، نوجوان کا رسول اللہ فعل تو ایک ہی ہے، جرم تو ایک ہے، آپ نے بوڑھے کو اجازت دی بوسہ لینے کی اور ہم کو منع فرمایا؟ ہاں، ہماری اس لیے منع کیا، وہ بوڑھا ہے، اس سے اپنے نفسانی خواہشات پر قابو ہے، تم نوجوان ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ بوسہ لینے کی وجہ سے تم جمع میں ملوث ہو جاؤ، اور اگر تم نے جمع کر لیا تو تمہارا روزہ ایسا فاسد ہوگا، ایسا ٹوٹے گا کہ قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے احتیاط چاہیے۔ اس کے لیے رات ہے، قرآن نے خود کہا کہ پوری رات آپ بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ممانعت ہے طلوع شب صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ کوئی شخص اپنے بیوی سے چمٹ رہا تھا، مذاق کر رہا تھا اور بڑی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے صحبت کر لیا بیوی سے تو اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ ایک تو اس کا روزہ ٹوٹا، دوسرا احترام رمضان کو بھی اس نے ملحوظ نہیں رکھا،
تو اب اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ وہ شخص ایک روزہ تو قضا کر رکھے اور 60 روزے مسلسل کفارہ کے رکھے۔ یہ بہت خاص مسئلہ ہے، نوجوانوں جن کی شادی ہو چکی ہے اس کا لحاظ رکھیں کہ حالت روزہ میں اگر بیوی سے دن میں صحبت کی اور رات ہی سے روزے کی نیت کی تھی، یہ بھی یاد رکھیے۔ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب رات سے روزے کی نیت کی گئی ہو۔ اگر رات سے روزے کی نیت کی تھی اور دن میں اس نے بیوی سے صحبت کر کے روزہ توڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں اسے 61 روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ اس طرح کہ ایک روزہ تو قضا کا ہوگا اور 60 روزے مسلسل اسے رکھنے ہوں گے۔ مسلسل کا مطلب اگر 58 دن روزہ رکھا اور ایک دن اس نے چھوڑ دیا وہ سب بیکار ہو گیا، وہ نفل میں بدل گیا، دوبارہ اسے کرنا پڑے گا۔ کسی شخص نے ایک رمضان کے 2 روزے جان بوجھ کے توڑ دیے اور دونوں میں اس نے رات ہی سے روزے کی نیت کی تھی اور ابھی پہلے روزے کے کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو دونوں روزوں کا کفارہ ایک ہی ہوگا۔ یہ مسئلہ خاص طور سے علماء مولانا لوگ بھی بٹھا لیں کہ ایک رمضان کے 2 روزے اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیے اور پہلے رمضان روزے کا اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو ایک ہی کفارہ دونوں روزوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ 2 رمضان کے روزے ہیں جس کو جان بوجھ کے اس نے توڑا ہے تو ہر روزے کا کفارہ الگ الگ ہوگا۔ یہ فرق یاد رکھیے۔ ایک رمضان کے 2 روزے توڑے جان بوجھ کر اور رات سے روزے کی نیت کر رکھی تھی اور پہلے روزے کا اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر 2 رمضان کے روزے ہیں تو ابھی پہلے کا اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، جب بھی اسے دونوں رمضان کے روزوں کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ کفارہ اتنا سخت ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، جہنم کی آگ میں جل گیا۔ تو سرکار فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں نے بیوی سے صحبت کر لی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایک غلام آزاد کرو، اس کے کفارے میں ہے۔ کہا حضور میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کروں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا جاؤ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ عرض کیا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا حضور اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ اسی درمیان میں کسی شخص نے ایک ٹوکرا کھجور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو سرکار نے وہ ٹوکرا کھجور اس صحابی کو دیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنے روزے کے کفارے میں مدینہ میں جو سب سے زیادہ غریب ہو اسے کھلا دو، دے دو۔ کہا حضور مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی آدمی غریب ہی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تم بھی کھا لو، جاؤ تم ہی کھا لو۔ تو یہ نبی کا اختیار تھا، ورنہ کوئی شخص اپنا کفارہ خود نہیں کھا سکتا، مگر ہمارا پیغمبر وہ صاحب اختیار بن کر کے آیا ہے۔ اللہ کے جس حکم سے جس امتی کو چاہے مستثنا کر دے، جیسے اس صحابی کو مستثنا کر دیا۔ حضرت سراقہ کے لیے سونے کا کنگن جائز قرار دے دیا، حالانکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز قرار دے دیا، حالانکہ مردوں کو ریشم کا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ مگر یہ نبی ہے، اللہ کے قانون کا وہ صرف جاننے والا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قانون الہی میں بھی اللہ کی عطا کردہ اختیار سے اختیار رکھتا ہے کہ جسے چاہے اس قانون سے الگ کر دے، جیسے یہاں سرکار نے ان کو الگ کر دیا۔ معزز سامعین، مسواک کرنا جیسے روزے کے علاوہ تمام وضو میں سنت ہے اور روزے میں بھی سنت ہے، چاہے مسواک نیم ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو، مگر مسواک سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسواک کر کے جو وضو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو مسواک روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ منجن یہ مکروہ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہو
چاہے کوئی دوسرا منجن ہو، مگر اگر روزے کی حالت میں دن میں کسی نے منجن کیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، مکروہ ہوگا۔ کب ٹوٹے گا؟ اگر منجن کا کوئی جز تھوک میں شامل ہو کر اس کے حلق کے نیچے اتر گیا، تب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں دانت نکلوایا، اب اس کے منہ میں خون آ گیا اور وہ روزے کی حالت میں اور وہ خون نکل گیا۔ فقہ فرماتے ہیں کہ اگر خون غالب ہے تھوک پر یا خون برابر ہے اور حلق کے نیچے وہ اتر گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو پائریا کی شکایت ہے، ہر وقت اس کے منہ سے خون، دانتوں سے خون نکلتا رہتا ہے، اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فقہاء اسلام نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ خون حلق کے نیچے نہ اترنے پائے، خون تھوکتا رہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا معذور ہے کہ ہمیشہ ہر دن اسی طرح وہ بیماری مبتلا ہے اور بچنا ممکن نہیں ہے، تب وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص معذور ہے، لہذا ایسا شخص اگر اس کے حلق کے نیچے بھی اتر گیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو دانت نکلواتے ہیں کہ اگر رمضان میں آپ نے دانت نکلوایا اور خون آ گیا منہ میں تو فوراً باہر پھینک دیجیے، حلق کے نیچے نہ اترنے کا۔ بلغم اور تھوک جو نکلتا ہے اسے آپ اگر نگل لیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، مگر بلغم اور تھوک نگلنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے منہ میں بلغم آ جائے یا تھوک آ جائے تو باہر ڈال دیجیے۔ یہ اسی وقت تک کے حکم ہے جب آپ کا اپنا تھوک ہو اور نگل رہے ہیں اور منہ کے اندر سے نگل لے، لیکن اگر ہاتھ میں تھوک لیا آپ نے اور تھوکنے کے بعد پھر نگل لیا آپ نے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فرق یاد رکھیے، منہ میں تھوک ہے نگل گئے روزہ فاسد ہے، لیکن اسی تھوک کو ہاتھ میں تھوک کر دوبارہ آپ نے چاٹ لیا، اب آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معزز سامعین، بہت سے ایسے مسائل ہیں روزے کے کہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اس سمجھ میں نہیں آتا، اور اس وقت تو فون پر مسلسل اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے علاقے کے معتمد عالم سے مسئلہ پوچھو، ایرے گئے نتو خیر سے نہیں، جو خود نہیں جانتے مگر اپنی علمی دھاک بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اپنے معتمد عالم دین سے پوچھیے تاکہ ذمہ داری کے ساتھ وہ جواب دیں۔ معزز سامعین، یہ مسئلہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا کہ کفارہ اس وقت لازم ہے جب آدمی نے رات سے روزے کی نیت کی۔ اگر دن ہی میں روزے کی نیت کی، نصف النہار شریع سے پہلے روزے کی آپ نیت کر سکتے ہیں، رات ہی بھی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ رات میں آپ سو گئے اور روزے کی نیت نہیں کر سکے اور بغیر نیت کے تو روزہ ہوگا نہیں، وہ بھوکا رہنا ہے۔ نصف النہار شریع سے پہلے 11:15 بجے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کرنا چاہیں روزہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر رات میں نہیں نیت کی اور نصف النہار شریع سے پہلے روزے کی نیت کر لی ہے اور پھر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو صرف قضا ہے، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ اسی صورت میں ہے جب آدمی نے رات سے روزے کی نیت کی۔ رات کے کسی حصے میں آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح پچھلی پہر ہی آپ کیجیے۔ اب 12 بجے روزے کی نیت کر لیجئے، روزے کی نیت کرنے کے بعد بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ کے نیت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کے نیت کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ فجر صادق سے ظاہر ہوگا، کیونکہ جب سے روزہ شروع ہوگا۔ 2 بجے روزے کی نیت کر لی، آپ کو پانی پینے کی ضرورت پیش آئی یا کچھ کھانے کی ضرورت پیش، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آپ کے اس نیت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ جو نیت آپ نے کی ہے روزے کی ہے، اور روزہ جو شروع ہوگا وہ طلوع فجر صادق سے شروع ہوگا۔ معزز سامعین، اس لیے نیت کرنے کے بعد بھی اگر وقت باقی ہے تو کھا بھی سکتے ہیں، اس کے نیت میں کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل آئندہ جمعہ کو، اور اگر روزے کے مسائل سمجھ میں نہ آئے ہوں
کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش آ جائے. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے روزے کے کفارہ لازم ہوگا، یہ بھی اسی بات ہے جب بلا ضرورت ہو. ضرورت شرعی ہے. روزے کی حالت میں آپ جا رہے تھے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جسم کا خون بہت زیادہ نکل گیا، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑیے اور دوا کھائیے ورنہ آپ کا جان چلی جائے گی، اور اس ضرورت کے بنیاد پر اسے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو ہوگی. بہت لمبے مسائل ہیں جن حضرات کی سنت ہے باقی حضرت بہت سے لوگ ہیں کہ کافی ضعیف ہیں، گاؤں میں نے دیکھا کافی ضعیف ہے، وہ فدیہ بھی نہیں ادا کر سکتے، ان کو 2 وقت کھانا بھی. اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جب تو مجھے اس لائق بنا دے گا کہ میں اپنا فطرہ ادا کر سکوں یا اپنا فدیہ ادا کر سکوں تو میں ادا کر دوں گا.